الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بنا شوہر کے اللہ نے بیٹا کیسے عطا کیا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، اور کیا اس سے اللہ کی قدرت کا کوئی قانون ٹوٹا؟ کیونکہ رب نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے جوڑا پیدا کیا۔ ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچ جائیں گے، لہٰذا ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ نازل قرآن پاک کی سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نزدیک آدم کی مثل ہے، اللہ نے کن فیکن کر کے ان کو بنایا۔ نازل اب ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش کیسے ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے کمرے میں ایک دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھیں کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام کمرے میں آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت ہی خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے تو حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئیں اور فرماتی ہیں کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ ڈرو نہیں۔ تو پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں مرد نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں اور مجھے عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ حضرت مریم پوچھتی ہیں کہ تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تجھے بیٹا دینے لگا ہے۔ تو حضرت مریم کہتی ہیں توبہ توبہ، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری تو شادی ہی نہیں ہوئی اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں، اور بیٹا ہونے کے دو طریقے ہیں کہ میں شادی یا زنا، نہ ہی میں شادی شدہ ہوں اور نہ ہی زانی، تو میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تیرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ تو میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور حضرت مریم پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تسلی دیتے رہے کہ مریم ڈرو نہیں، اور ان کے قریب آ کر بازو کا آستین پکڑا اور اس میں کچھ پڑھ کر پھونک مار دی۔ تو ایک دم حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا اور 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں تیار ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھونک مار کر چلے گئے تو حضرت مریم علیہ السلام گھبراہٹ کی عالم میں گھر سے نکلتی ہیں اور دور جگہ پر چلی گئیں۔ وہاں کھجور کے تنے کو ٹیک لگا لی کہ اچانک درد شروع ہوا اور ساتھ ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ کاش میں اس واقعے سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگ مجھے بھول جاتے، اب میں کس کو کیا جواب دوں گی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام پیچھے سے آئے اور وہاں آپ پر آ کر اپنا پر مارا، وہاں سے تازہ پانی کے چشمہ نکل آیا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو کہنے لگے چلو مریم، خود بھی اس پانی سے پاک ہو اور اس بچے کو بھی نہلاؤ۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جس کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھیں وہ اوپر سے کٹا ہوا تھا، نہ اس کی شاخیں تھیں اور نہ اس پر کوئی پھل موجود تھا۔ لیکن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس تنے کو ہلایا تو نیچے تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرنے لگیں۔ تو کہنے لگے مریم، تو نے دیکھا جس رب نے سوکھے تنے سے پھل کو نکال دیا، اس نے تمہیں بغیر مرد کے بیٹا بھی دے دیا۔ چلو کھجوریں کھاؤ اور شہر واپس چلی جاؤ۔ تو حضرت مریم کہنے لگی کہ جب میں شہر جاؤں گی تو اور لوگ مجھ سے طرح طرح کے سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے تو تم اپنے منہ پر انگلی رکھ کر کہنا کہ میرا روزہ ہے۔ لیکن جب حضرت مریم علیہ السلام شہر میں بچہ لے کر آئیں تو شور مچ گیا کہ مریم منہ کالا کر کے آئی ہے، اور تانا دینے لگے کہ اے ہارون کی بہن، تمہارا بھائی تو ایسا نہیں تھا، تمہارا باپ تو ایسا نہیں تھا، اور نہ تمہاری ماں ایسی تھی، تم نے ایسا کیوں کر دیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب دیکھ کر وہ سب لوگ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے اس بچے سے ہم کیسے بات کریں؟ ابھی وہ یہ سب شور کر رہے تھے تو اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلند آواز گونجی کہ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یعنی کہ مریم کا بیٹا۔ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں جو واقعات ہیں ان سے اللہ ہمارا ذہن بناتا ہے کہ ساری قدرت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، اور وہ جہاں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کو جہان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں۔ یہ ایک نشانی تھی جہان والوں کے لیے۔ عیسیٰ ابن مریم خود بھی یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا۔ سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ ناظرین، ان واقعات سے اللہ یہ بتاتا ہے کہ کرنے کی طاقت صرف اللہ میں ہے، یعنی کہ ہر چیز پر قدرت صرف اللہ کی ہے۔